وہ سنتا تو شاید کہانی کچھ اور ہوتی، وہ سمجھتا تو شاید جدائی نہ ہوتی۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ اسنیرا اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کئی دنوں سے فہد کا رویہ بدل چکا تھا۔ وہ گھر آتا بھی تو رات گئے اسنیرا سے بات نہ ہونے کے برابر کرتا، اور اگر کبھی اسنیرا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو فہد صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتا، میں تھکا ہوا ہوں۔ اسنیرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ فہد کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، مگر وہ اپنے دل کو بھی جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اسی سوچ میں تھی، اچانک اس کی کزن مریم کمرے میں داخل ہوئی۔ اسنیرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ مریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ اسنیرا نظریں جھکا لی۔ بس ایسے ہی۔ مریم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں فہد بھائی سے بات کرنی چاہیے۔ اسنیرا نے تلخی سے مسکرایا۔ وہ مجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ مریم کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے موبائل دیکھا۔ اسکرین پر ایک نام دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اسنیرا نے پوچھا، کس کی کال ہے؟ مریم نے فوراً موبائل اپنے ہاتھ میں چھپا لیا۔ کسی کی نہیں۔ اسنیرا نے غور سے اسے دیکھا۔ مریم نے کچھ لمحے خاموش رہ کر کہا، موسیٰ کی کال ہے۔ اسنیرا کے دل کی دھڑکن ایک لمحے رک گئی۔ موسیٰ؟ مریم نے سر ہلایا۔ ہاں۔ اسنیرا فوراً کھڑی ہو گئی۔ اسے کہو فون نہ کرے۔ مریم نے حیرت سے پوچھا، وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتا؟ پھر؟ وہ صرف تمہارا حال پوچھنا چاہتا ہے۔ اسنیرا خاموش ہو گئی۔ مریم نے فون کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ تم کچھ دنوں سے بہت پریشان ہو، شاید اسی لیے اس نے فون کیا ہے۔ اسنیرا نے فوراً کہا، مریم تم نے اسے کیوں بتایا؟ میں نے بس اتنا کہا تھا تم ٹھیک نہیں ہو۔ اسنیرا نے بے چینی سے کہا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مریم نے آہستہ سے کہا، اسنیرا وہ صرف تمہاری خیریت پوچھ رہا ہے۔ اسنیرا خاموش رہی۔ کچھ لمحوں بعد مریم نے کال اٹھا لی۔ ہیلو؟ دوسری طرف موسیٰ کی آواز آئی۔ مریم، اسنیرا کیسی ہے؟ اسنیرا نے فوراً نظریں جھکا لی۔ مریم نے کہا، ٹھیک نہیں ہے۔ موسیٰ خاموش ہو گیا، پھر دھیرے سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ وہ بہت پریشان رہتی ہے۔ فہد؟ موسیٰ رک گیا۔ کیا فہد اس کے ساتھ ٹھیک ہے؟ اسنیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مریم نے آہستہ سے کہا، وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ موسیٰ کی آواز میں پریشانی آ گئی۔ مریم، اسنیرا کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اسنیرا نے آنکھیں بند کر لیں۔ موسیٰ نے کہا، اسے کہنا میں اس کی زندگی میں واپس نہیں آنا چاہتا۔ مریم نے حیرت سے پوچھا، پھر تم نے فون کیوں کیا؟ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ پھر موسیٰ نے دھیرے سے کہا، کیونکہ محبت ختم ہو جائے تو بھی فکر ختم نہیں ہوتی۔ اسنیرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ موسیٰ نے مزید کہا، بس اسے کہنا کہ وہ خوش رہے۔ اگر وہ فہد کے ساتھ ہے تو اسے اپنی شادی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مریم نے اسنیرا کی طرف دیکھا۔ اسنیرا مسلسل رو رہی تھی۔ موسیٰ نے پوچھا، کیا وہ رو رہی ہے؟ مریم خاموش رہی۔ موسیٰ نے پھر پوچھا، مریم، کیا اسنیرا رو رہی ہے؟ اسی لمحے دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ اسنیرا اور مریم دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ مریم نے فوراً فون بند کر دیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ دروازہ کھلا۔ فہد سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ مریم کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ اسنیرا کے چہرے پر آنسو تھے، اور فہد نے صرف آخری چند الفاظ سنے تھے، محبت ختم ہو جائے تو بھی فکر ختم نہیں ہوتی۔ فہد کی نظریں پہلے مریم پر گئیں، پھر اسنیرا پر۔ یہ کس سے بات ہو رہی تھی؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مریم گھبرا گئی۔ اسنیرا نے کچھ کہنا چاہا۔ فہد؟ میں نے پوچھا ہے، کس سے بات ہو رہی تھی؟ اسنیرا کی آواز کانپ گئی۔ موسیٰ سے۔ فہد کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ مریم فوراً بولی، فہد بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ فہد نے غصے سے کہا، تم خاموش رہو۔ مریم سہم گئی۔ فہد نے اسنیرا کی طرف دیکھا، میں نے تم پر اعتماد کرنے کی کوشش کی۔ اسنیرا کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، لیکن تم نے موسیٰ سے بات تو کی۔ میں نے نہیں کی۔ اسنیرا نے فوراً کہا، وہ مریم کو فون کر رہا تھا۔
فہد نے تنزیہ انداز میں کہا۔ اور تم صرف اتفاق سے وہاں بیٹھی تھی؟ جی۔ اسنیرا کی آواز بلند ہو گئی۔ میں نے اس سے بات نہیں کی۔ فہد چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مریم کی طرف دیکھا۔ تم نے فون کیوں اٹھایا؟ مریم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ صرف اسنیرا کا حال پوچھ رہا تھا۔ فہد ہنس دیا، مگر اس ہنسی میں درد تھا۔ وہ صرف حال پوچھ رہا تھا؟ مریم خاموش ہو گئی۔ فہد نے اسنیرا کی طرف دیکھا۔ تو پھر تم رو کیوں رہی تھی؟ فہد۔ اسنیرا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فہد کی آواز بھاری ہو گئی۔ تمہیں اس کی فکر ہے؟ فہد۔ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیسا ہے؟ اسنیرا خاموش ہو گئی۔ فہد نے کہا، تم نے خود کہا تھا تم اس سے محبت کرتی تھی۔ جی۔ اور اب وہ تمہارا حال پوچھ رہا ہے؟ وہ چند لمحے رکا۔ اور تم اس کے لیے رو رہی ہو؟ اسنیرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتی۔ فہد نے غصے سے کہا۔ لیکن تم اپنے دل کو بھی روک نہیں سکتی؟ اسنیرا خاموش ہو گئی۔ فہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تمہیں اپنا بنانے کی کوشش کی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ میں نے تمہیں وقت دیا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ لیکن تمہارے دل میں اب بھی وہی ہے، اسنیرا نے روتے ہوئے کہا۔ فہد۔ بس۔ فہد نے ہاتھ اٹھا دیا۔ آج کے بعد میرا نام مت لینا۔ اسنیرا جیسے پتھر کی ہو گئی۔ فہد نے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ اپنا سامان پیک کرو۔ اسنیرا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ میں نے کہا اپنا سامان پیک کرو۔ مریم گھبرا کر بولی۔ فہد بھائی، آپ غصے میں ہیں۔ مریم، تم اس معاملے میں مت بولو، فہد نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر اسنیرا کی طرف دیکھ کر بولا، جس گھر میں بیوی کا دل کسی اور کے پاس ہو، وہ چند لمحے رکا، اس گھر میں اس کا رہنا بھی ظلم ہے۔ اسنیرا کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں؟ فہد نے نظریں پھیر لیں۔ ہاں۔ اسنیرا کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ آپ نے ایک بار پھر مجھ پر یقین نہیں کیا۔ فہد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسنیرا نے آنسو صاف کیے۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچا تھا ایک دن آپ مجھے اپنا لیں گے، مگر آج معلوم ہوا میں اس گھر میں کبھی آپ کی تھی ہی نہیں۔ وہ الماری کی طرف بڑھی۔ مریم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسنیرا، تم کہاں جاؤ گی؟ اسنیرا نے دھیرے سے کہا، جہاں سے آئی تھی۔ اس نے فہد کی طرف دیکھا۔ اپنے گھر۔ فہد کا دل ایک لمحے کو لرز گیا، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ صبح تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ اسنیرا نے سر ہلا دیا۔ نہیں۔ فہد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں ابھی جاؤں گی۔ ابھی؟ جی۔ اسنیرا نے آنسو صاف کیے۔ جس گھر میں میرا شوہر مجھے نہیں چاہتا، وہاں میں ایک رات بھی نہیں رہوں گی۔ فہد کے چہرے پر درد آ گیا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اسنیرا نے اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ مریم روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسنیرا دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ فہد کے قریب سے گزری۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملیں، مگر اس کی انا اور ٹوٹا ہوا دل اسے خاموش رکھے ہوئے تھا۔ اسنیرا دروازے تک پہنچی، پھر اچانک رک گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر فہد کو دیکھا۔ فہد؟ فہد نے نظریں اٹھائیں۔ اسنیرا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے آپ سے کبھی محبت کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ فہد کے دل میں ایک چبھن ہوئی۔ لیکن میں نے آپ سے وفاداری کا وعدہ کیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔ کاش آپ نے مجھ پر یقین کیا ہوتا۔ یہ کہہ کر اسنیرا باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ فہد وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اسنیرا کا روتا ہوا چہرہ تھا۔ مریم نے فہد کو دیکھا۔ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے فہد بھائی۔ فہد نے غصے سے اسے دیکھا۔ بس مریم، میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ اب مجھے کسی صفائی کی ضرورت نہیں۔ مریم نے بے بسی سے کہا۔ فہد بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، فہد نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر وہ واقعی مجھے اپنا شوہر مانتی تو آج موسیٰ کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوتے۔ مریم خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اس وقت فہد کچھ سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ فہد نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بعض رشتے صرف کاغذ پر ہوتے ہیں، دل میں نہیں۔ مریم نے آخری بات کہی۔
آپ نے اسے اس جرم کی سزا دی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر مریم بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ فہد اکیلا رہ گیا۔